بنتی ہے. اور یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خدا نے بھی یہی فرمایا، اس میں خدا نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ذکر خدا بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے. اس میں خدا نے بھی یہی حکم دیا اور فرمایا ہے کہ خدا کی عبادت بعد میں ہے، مصطفیٰ کی بندگی پہلے. پیارے مصطفیٰ کا ادب پہلے اور خدا کی عبادت اور بندگی بعد میں ہے. مگر یہ حکم دینے سے پہلے خدا نے یہ حکم جو ہے نا آقا کے ادب کا کہ عبادت خدا کی بات میں ادب مصطفیٰ پہلے، یہ ادب دینے سے پہلے خدا نے اپنے محبوب کے قصیدے سنائے ہیں لوگوں کو. یہ حکم دینے سے پہلے اپنے محبوب کی نعتیں سنائی ہیں لوگوں کو. اپنے محبوب کے کیا کیے ہیں سب کو سمجھ آ رہی ہے، سب کو سمجھ میرا خیال آ رہی ہوگی. جب سمجھ آ رہی ہے تو مجھے پتا چلنا چاہیے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. خدا نے خود اپنے محبوب کے قصیدے بیان کیے، لوگوں کو سنائے. وہ کیسے فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد گواہ کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ سب بولیے. شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد گواہ کو کہتے ہیں. شاہد حاضر کو بھی کہتے ہیں. شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں، حاضر کو بھی کہتے ہیں، شاہد محبوب کو بھی کہتے ہیں، موجود کو بھی کہتے ہیں. شاہد موجود کو بھی کہتے ہیں، محبوب کو بھی کہتے ہیں، گواہ کو بھی کہتے ہیں اور حاضر کو بھی کہتے ہیں. گواہ کو بھی کہتے ہیں اور حاضر کو بھی کہتے ہیں. آج لوگ تو شاہد کا معنی حاضر کرتے ہوئے بھاگتے ہیں نا. لوگ آج شاہد کا معنی حاضر نہیں کرتے کہ حضور کو حاضر اور حاضر نہ ماننا پڑ جائے. مگر یہ یاد رکھیں کہ حقیقت میں حاضر کہتے ہی اسے ہیں اور شاہد کہتے ہی اسے ہیں جو حاضر ہوتا ہے. حقیقت میں شاہد کہتے ہی اسے ہے جو ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے. قرآن کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ. خدا خود فرماتا ہے قرآن میں. قرآن نے کہا خدا کی ذات کے بارے میں عالم الغیب والشہادہ کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے. حاضر کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں شاہد حاضر کو کہتے ہیں. شاہد کسے کہتے ہیں؟ حاضر کو کہتے ہیں. حقیقت میں کہتے ہی حاضر کو ہے شاہد. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور گواہ اور محبوب کو شاہد اس لیے کہتے ہیں. توجہ جاؤں گا سب کو، ایک بڑی بات کہنے والا ہوں. گواہ اور محبوب کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ گواہ جو ہوتا ہے وہ واقعہ والی جگہ پہ حاضر ہوتا ہے، وہ واقعات والی جگہ پہ موجود ہوتا ہے اور حاضر ہوتا ہے. اور محبوب کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ محبوب عاشق کے دل میں ہر وقت حاضر ہوتا ہے. محبوب کو شاید اس لیے کہتے ہیں کہ محبوب ہر وقت عاشق کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہوتا ہے. تو قرآن کے اتنے جملے میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے آقا گواہ بھی ہیں. ہمارے آقا تاجدار کائنات خدا کی سلطنت کے یعنی خدائی سلطنت کے گواہ بھی ہیں. ہمارے آقا حاضر بھی ہیں، موجود بھی ہیں اور حاضر و ناظر بھی ہیں، محبوب بھی ہیں. ہمارے آقا خدائی سلطنت کے گواہ بھی ہیں. عاشقوں کے ہر وقت دل میں بھی رہتے ہیں. ہر وقت عاشقوں کے دل میں بھی رہتے ہیں. عاشقوں کے دل میں بھی حاضر رہتے ہیں. اور میرے آقا ہر جگہ پہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، موجود بھی ہیں. قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. خدا نے فرمایا پیارے حبیب اس دن کیا حال ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پر گواہ بنا کے لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار
نبیًا من سبق نبیًا، یہ نعرہ بھی جو ہے نا عام کرو، کیونکہ کتے آئے دن حضور کو بھونک رہے ہیں، کافر آئے دن میرے آقا کو بھونک رہے، تو یہ نعرہ عام کرو، یہ نعرہ لگا کے عام کر کے ان کو بتاؤ اگر ہمارے آقا کو بھونکے تمہاری زبان نہیں تم ساروں کو کاٹ کے رکھ دیں گے، صرف تمہاری زبان نہیں تم سارے کو کاٹ کے رکھ دیں گے، پھٹ کے ٹوٹے کر کے کتیا لے کے چھوڑ دیا۔ اور کوئی یہ روایتی گل نہ سمجھے ساڈی، اے میاں صاحب دی دھرتی دے رہن والے دا اعلان ہے، اگر اولیاء دی کتیا اج سانوں مل جاوے اسی اون دے ٹوٹے کر کے اون دا کیما کر کے کتیا لے کے چھوڑ دیا۔ اس لیے پھر ایک مرتبہ یہ نعرہ لگاؤ، من سبا نبیًا، ابھی سارے نہیں بولے، من سبا نبیًا، من سبا نبیًا، من سبا نبیًا۔ اس لیے تاجدار ختم نبوت اور من سبا نبیًا فاقتلوا، ان دونوں نعروں کو اتنا عام کر دو کہ ان کتوں کو اپنا کافروں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر ہم حضور کو بھونکے تو ہمیں یہ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، خدا نے فرمایا پیارے حبیب اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پہ ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پہ آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، ان سب پہ آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، یعنی ہر امت پر اس امت کا نبی گواہ بن کے آئے گا، ہر امت پر اس امت کے نبی کو گواہ بنا کے لایا جائے گا، ان سارے انبیاء پر اور ساری امتوں پر حضور کو گواہ بنا کے لایا جائے گا، ساری امتوں پر اور سارے انبیاء پر، سارے بولتے ساری امتوں پر اور سارے نبیوں پر، سارے انبیاء پر حضور کو گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ اور یہ خیال رہے، میں یہ پیچھے عرض کر بھی چکا ہوں کہ گواہ کے لیے ضروری ہے، گواہی دینے کے لیے گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ واردات والی جگہ پہ موجود بھی ہو، واردات والی جگہ پہ سب بولیے، واردات والی جگہ پہ موجود بھی ہو، حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، واردات والی جگہ پہ حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، اور میرے آقا کو خدا اس دن یعنی قیامت کے دن ساری امتوں پر، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک اور سارے انبیاء پر حضور گواہ بن کے آئیں گے، تو اس سے پتہ یہ چلا حضور اول سے آخر تک میرے آقا ہر جگہ موجود بھی ہیں، تاجدار کائنات ہر جگہ حاضر بھی ہے اور سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ میرے آقا موجود بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، حاضر و ناظر ہیں اور سب کچھ دیکھتے بھی رہیں گے، سب کچھ۔ لوگ تو آج حاضر و ناظر کے انکاری ہیں نا، لوگ تو آج کہتے ہیں معاذ اللہ حاضر و ناظر نہیں، مگر یہ یاد رکھنا میرے آقا تاجدار کائنات اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی ہر جگہ حاضر و ناظر تھے۔ آقا اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی ہر جگہ کیا تھے؟ ہر جگہ حاضر و ناظر بھی تھے، سب کچھ میرے آقا دیکھتے رہے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے کائنات میں وہ حضور کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کائنات میں جو واقعات ہوئے، جو وارداتیں ہوئی، وہ تاجدار کائنات کی نگاہ پاک کے سامنے ہوئی۔ تو مطلب کیا؟ میرے آقا تاجدار کائنات خدا کی سلطنت کے گواہ ہیں، خدائی سلطنت کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں، یعنی سرکاری گواہ ہیں۔ کیا؟ سرکاری گواہ ہیں، سرکاری وکیل ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو سرکاری گواہ ہوتا ہے اس کی گواہی پہ جرا نہیں ہوتی، اس کی گواہی پہ جرا نہیں ہوتی، اگر کوئی اس کی گواہی پہ جرا کرے تو اس کو بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ سرکاری گواہ کی گواہی پہ اگر کوئی جرا کرے تو وہ مجرم ہوتا ہے، اس کی جرا کو جرم کہا جاتا ہے۔ نہیں تو دیکھ لیں کہ یونیورسٹی، کوئی بھی یونیورسٹی کسی کو پاس کر کے اسے علم و فضل کی ڈگری دے، یعنی اس کے علم و فضل کی
وہ خدا کے ہاں کافر لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح قیامت کے دن حضور جس کے جنتی ہونے کی گواہی دیں گے صرف وہی جنت میں جائے گا. جس کے جنتی ہونے کی گواہی سب کو سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ پھر بولیے سارے بولیے ذکر مصطفیٰ کی بات ہے. اس دن جس دن حضور جس کے جنتی ہونے کی خبر دیں گے اپنا گواہی دیں گے صرف وہی جنت میں جائے گا. اور حضور جس کے جنتی ہونے کی گواہی نہ دیں گے وہ جنت میں ہی دوزخ میں جائے گا. اس لیے تو ہمارے امام بریلی کے تاجدار آج پکار کے کہہ رہے ہیں, آج پکار کے فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. سب بولیے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حضرت رسول اللہ. اس لیے بریلی کے تاجدار یہ اعلان کر رہے ہیں لوگوں آج دامن مصطفیٰ کو پکڑ لو, آج دامن مصطفیٰ کے ساتھ آج لگ جاؤ. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو آج پیارے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لو. وگرنہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑو گے, در مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حضرت رسول اللہ. فرمایا پیارے حبیب انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. ہم نے آپ کو, اب تھک تو نہیں, یہ والے لوگ تھک تو نہیں گئے, یہ پچھلے لوگ خاص طور پہ تھکے تو نہیں ہیں. جب تھکے نہیں ہیں تو پھر ہاتھ کھڑے کر کے آقا کا ذکر کریں. میرے آقا مطلب صرف جھوم جھوم کے کرے, جھوم جھوم کے سونے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے محبوب کا ذکر ہو, دل کھول کے ہو, چہرہ کشادہ کر کے ہو. پیارے مصطفیٰ بھی راضی, خدا بھی راضی. آئے کس لیے ہیں؟ ذکر سننے کے لیے آئے, ذکر کہنے کے لیے آئے. پھر کیا فائدہ سن بکمن ہو کے بیٹھے گئے تو کیا فائدہ آنے کا؟ اس لیے آتے ہیں تو آقا کے ذکر میں اپنا حصہ ڈالا کرو. فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا, مبشر بنا کے بھیجا اور آپ کو نذیر بنا کے بھیجا. کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ لوگوں کو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. تاکہ ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ کے سارے نہیں بول رہے ابھی, میرا دل خوش نہیں ہو رہا. تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ. یہ آقا کے آنے کی وجہ ہے. میرے آقا کی دنیا میں تشریف آوری کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. یہ ایمان لائیں خدا پر بھی, پیارے مصطفیٰ پر بھی. تاکہ ایمان لائیں خدا پر بھی, پیارے سب بولیے خدا پر بھی, پیارے مصطفیٰ پر بھی. یعنی پہلے مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ پھر خدا پہ ایمان لاؤ. پہلے پیارے مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ پھر خدا پہ ایمان لاؤ. کیوں؟ خدا کی خبر آقا نے دی ہے, خدا کی خبر ہے. سارے بولیے, میں بہت پریشان آپ لوگوں کے ہاتھوں, پتہ نہیں آپ کیوں نہیں بولتے آقا کے ذکر میں. خدا کی خبر حضور نے دی ہے, اس لیے خدا کو وہی مانے گا جو مصطفیٰ کو مانے گا. کیونکہ پہلے تصدیق مصطفیٰ ہے پھر تصدیق خدا ہے. پہلے ایمان بھی مصطفیٰ ہے پھر ایمان بھی خدا ہے. اس لیے جس نے مصطفیٰ کو مانا اس نے خدا کو مانا, جس نے پیارے مصطفیٰ کو نہ مانا اس نے خدا کو نہ مانا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. یہ آقا کی آمد کی دوسری وجہ ہے. یہ میرے آقا کی اس دنیا میں جلوہ گری کی دوسری وجہ, پہلی وجہ تھی تاکہ لوگوں تم ایمان لاؤ خدا پر اور پیارے مصطفیٰ پر. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اس کی تعظیم کرو, اس کا ادب کرو, اس کی تعظیم کرو. من سب نبیًا, من سب نبیًا, ہاتھوں کو کھڑا کرو. من سب نبیًا, یہ تاکہ آپ کی سردی اترے. ہاتھوں کو کھڑا کرو. من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا.
النبویت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ ان کو صرف نعرے آپ نے نہیں سمجھنا، یہ عالم کفر کے سینے میں سیدھی گولیاں ہیں. یہ عالم کفر کے لیے بم ہے، ایٹم بم. اس لیے میرا سینہ کھول کے نعرہ لگایا کرو میرے آقا کا. یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یا رسول اللہ، تاکہ ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ اور اس کا ادب کرو، اس کا ادب کرو. بڑا جھوٹ کیجئے، بات پیچھے دھوتی تھی. اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ اور آگے فرمایا اس کا ادب کرو. یہ نہیں فرمایا کہ ان کا ادب کرو. توجہ کرو گا، سب کی بڑی بات سمجھانے والا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ ان کا ادب کرو. حالانکہ دو یا دو سے زیادہ کی بات ہو تو ان کہتے ہیں، اس نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیے تاکہ آپ سب کو یہ بات یاد ہو جائے. دو یا دو سے زیادہ کا ذکر ہو تو ان کہتے ہیں ان کا ادب کرو. مگر قرآن یہ نہیں کہتا، خدا یہ نہیں فرما رہا. خدا فرماتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اس کا ادب کرو. تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ، پیچھے ذکر تو ہوتا تھا، بات ہوتی تھی کہ خدا اور خدا کے پیارے مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ. آگے ہونا چاہیے تھا کہ ان کا ادب کرو. مگر تو فرماتا ہے کہ اس کا ادب کرو. بات کیا ہے؟ وہاں سے جواب آیا، دراصل بات یہ ہے بے شک ذاتیں تو ہیں، بے شک خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. ذاتیں دو ہیں مگر دونوں کا ادب ایک ہی ہے. ذاتیں دو ہیں مگر دونوں کا ادب کیا ہے؟ دونوں کا ادب ایک ہے. ادب مصطفیٰ ہی ادب خدا ہے. اس لیے جس نے پیارے مصطفیٰ کا ادب کر لیا اس نے خدا کا ادب کر لیا. اور جو خدا مصطفیٰ کا ادب نہ کر سکا وہ خدا کا ادب نہ کر سکا. وہ خدا کا ادب نہ کر سکا. چونکہ پیارے مصطفیٰ کا ادب یہ میرا ادب ہے، اس لیے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ. تم ادب میں مبالغہ کرو. کیا کرو؟ ادب میں مبالغہ کرو. باری تعالیٰ کوئی حد بیان کر دے میرے مصطفیٰ کا کتنا ادب کرے تو پھر فرمایا بس اتنا یاد رکھ لینا کہ مصطفیٰ کا ادب ہی میرا ادب ہے. بس اتنا یاد رکھ لینا کہ اپنے مصطفیٰ ہی اپنے خدا ہے. باری تعالیٰ پھر بھی کوئی اندازہ کتنا ادب ہونا چاہیے. فرمایا اتنا ادب کرو کہ ادب کی ساری حدیں پیچھے رہ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. تو اس سے پتہ یہ چلا جب ادب مصطفیٰ ہی ادب خدا ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ ہی بارگاہ خدا ہے. اللہ اکبر، ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے. اللہ ہے. کچھ لوگوں نے اس میں بھی قرآن کی آیت پیش کر دوں، اللہ اکبر، اس میں بھی قرآن سنا دوں کہ بارگاہ مصطفیٰ ہی بارگاہ خدا ہے. بے شک، بے شک. کچھ لوگوں نے غلطی سے قربانی والے ایک آقا سے قربانی پہلے کر لی تھی. غلطی سے انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے قربانی کر لی ہے. جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا، غلطی سے کی تھی، مگر حقیقت میں ابھی آقا نے قربانی نہیں کی تھی. انہوں نے غلطی سے کیا، خدا نے ان کو خبردار کروا دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. غلطی کرنے والوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. کیا بات ہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، واتقونی. فرمایا واتقوا اللہ. اللہ اس میں جلال ہے خدا کی ذات کا. جب اللہ نام آتا ہے نا خدا کا، یہ لفظ آتا ہے تو سوچ میں ان کے
کا خدا کا عدم ہے اور ذات مصطفیٰ کا عدم ہی ذات خدا کا عدم ہے اور ذات مصطفیٰ سے آگے بڑھنا یہ خدا کی ذات سے آگے بڑھنا اور پھر قربانی کیا ہے یہ عبادت تھی کیا ہے سب ہوتی ہے اللہ کی عبادت ہے نا قربانی یا کسی کو کوئی شک ہے جس کو شک ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے کسی کو شک نہیں اللہ کی قربانی کیا ہے اللہ کی قربانی اللہ کی عبادت ہے انہوں نے تو اللہ کی عبادت کی تھی ان لوگوں نے سب ہوتی ہے ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کی تھی مگر خدا نے ان کو آگے بڑھنے سے منع کر دیا آگے بڑھنے والے کو غلطی سے بڑھنے والے کو منع کر کے یہ بتا دیا کہ وہ عبادت نہیں ہے جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے کی جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری من سب نبیًا جتنے لوگ بیٹھے ابھی سارے نہیں بول رہے سینے کا زور لگا کے بولو یہ بات انڈیا تک جائے آپ کی من سب نبیًا تاجدار ختم نبوت خدا نے یہ بتا دیا لوگوں کو کہ لوگوں بھلا دیکھیے انہوں نے غلطی سے ایسا کیا تھا خدا نے منع فرما دیا مطلب کیا وہ عبادت نہیں جو تاجدار کائنات کی ذات کو چھوڑ کے کی جائے غلطی سے جو کرے ان کی عبادت نہیں تو جو بدبخت آقا کی ذات کو چھوڑ کے عبادتیں کرتے پھرے خدا ان کی عبادت قبول کرتا ہوگا خدا اس عبادت کو عبادت مانتا ہی نہیں جو ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کے کی جائے تو کو فرمایا تو عزیز ہو وقت وقت ہو لوگوں میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو ادب کرو اور ادب میں مبالغہ کرو ادب میں کیا کرو مبالغہ کرو اتنا ادب کرو کہ ادب بھی پیچھے رہ جائے پھر صحابہ کرام نے جو ادب کیا ادب کی مثالیں قائم کی آج تک مثالیں نہیں ملتی ان کے ادب کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک کے راوی ہیں اور اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع تھا مینا کے میں اپنا مقام پہ قربانی کا دن تھا صحابہ کرام قربانی کرنے کے لیے کھڑے ہیں تو مینا کے مقام پہ میرے آقا نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا کیا کیا خطبہ ارشاد فرمایا مینا کے مقام پہ قربانی کا دن قربانی کرنے کے لیے کھڑے ہیں تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اس خطبہ میں میرے آقا نے صحابہ کو یہ فرمایا بتاؤ ایو یوم ھذا بتاؤ میرے خداؤں صحابہ یہ دن کون سا ہے یہ دن کیا ہے سب یہ دن کون سا ہے کون سا دن تھا آپ بتائیں قربانی کا دن تھا آج آپ کو 1400 سال بعد پتا ہے دن بھی قربانی کا اور چھوٹے سے بچے سے پوچھو وہ بتائے گا قربانی کا دن ہے مگر صحابہ نے نہیں بتایا صحابہ نے رضی اللہ رسول ہوا آقا آپ ہی بہتر چاہتے ہیں ہمارے آقا آپ ہی بہتر چاہتے ہیں کون سا دن ہے پھر میرے آقا نے خود فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے علیہ یوم النحر کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے اس کے جی حضور قربانی کا دن ہے کوئی جو پہلے عرض کرتے ہیں اللہ رسول اب جواب دے رہے ہیں جو آقا نے فرمایا قربانی کا دن عرض کیا جی حضور قربانی کا دن ہے پھر حضور نے میرے آقا نے فرمایا صحابہ بتاؤ جو شہر ھذا یہ مہینہ کون سا ہے اب حج کرنے آئے ہوئے نہیں پتا تھا کون سا مہینہ قربانی کرنے کے لیے کھڑے ہیں کس مہینے میں قربانی ہوتی ہے ذوالحجہ میں ہوتی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں صحابہ بھی جانتے تھے مگر نہیں بتایا ذوالحجہ ہے پھر رضی اللہ رسول حضور آپ بھی بہتر جانتے ہیں ہمارے آقا پھر میرے آقا نے فرمایا علی سے ذوالحجہ کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے پھر وہی صحابہ جو پہلے عرض کرتے ہیں اللہ رسول اب بتا رہے ہیں کہ ذوالحجہ ہے پھر حضور نے شہر مکہ پر بھی اشارہ کیا فرمایا بتاؤ ایو بلد ھذا بتاؤ یہ شہر کون سا ہے اب بتاؤ 1.25 صحابہ میں سے کوئی وہاں پیدا نہیں ہوا تھا کسی نے وہاں پرورش نہیں پائی تھی کوئی نہیں جانتا تھا مکہ کو کہ شہر مکہ ہے مگر پھر جواب وہی ہے اللہ رسول یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے میرے آقا حضور نے خود فرمایا
रसूल अब आगे जब ये हदीस सहाबा ने ताबीन को सुनाई, सहाबा इकराम ने जब ताबीन इज़ाम को ये हदीस बयान की तो उन्होंने पूछा आप सब कुछ जानते तो थे, मगर ये बताओ जानते थे फिर बताया क्यों नहीं? अब सब कुछ जानते तो थे तो सहाबा ने अर्ज किया, सहाबा ने बताया ताबीन को जरा दिल के कान खोल कर सुनना और उन लोगों को ये पैगाम देना कि सहाबा ने जो वाक़ा कदम किया है। जब उन्होंने कहा आप जानते तो थे बताया नहीं, सहाबा ने फरमाया और सब कुछ जानते थे मगर यहाँ की रज़ा नहीं जानते थे, और सब कुछ जानते थे हुजूर की रज़ा नहीं जानते थे। हम ये समझे कि आज हुजूर नाम बदलना चाहते हैं, हम ये समझे कि आज आका नाम बदलना चाहते हैं। अगर उस दिन हुजूर फरमा देते ये शायद मक्का नहीं मदीना है तो उस दिन से मक्का मक्का न रहता मदीना बन जाता। अगर हुजूर फरमा देते कि ये ज़ुल्हज्जा का महीना नहीं मुहर्रम का महीना है तो उस दिन से हज मुहर्रम के महीना में हुआ करता। हम ये समझे कि हुजूर नाम बदलना चाहते हैं। सहाबा ने जो अदब किया अदब की मिसालें कायम की, आज तक तो मिसालें नहीं मिलती। वो मिशर अपना मिशर मुनाफिक जो था अब उसका वाक़या सुनते रहते बाद हम उनसे सुन चुके हैं। एक यहूदी से झगड़ा हो गया तो उस पर वक्त का हुजूर की बारगाह में आए, वो यहूदी लेके आया उसको मजबूर करके। आका ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया क्योंकि यहूदी हक में था, यहूदी क्या था हक में था, इसलिए मेरे आका ने फैसला भी उसके हक में दे दिया। मगर चूंकि वो मुनाफिक था बाद वक्त मिशर जब बाहर निकला और कहने लगा कि मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं है, माअज़ल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, इसलिए चलो उमर के पास चलते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास चलते हैं। उसने कहा चलो क्योंकि वो हक पे था, ले गया हज़रत उमर के पास और जाते ही उस यहूदी ने उनको ये बता दिया, हज़रत फारूक आज़म को हज़रत उमर बिन खत्ताब को ये बता दिया कि ये ख्याल कर लेना और याद रख लेना कि इस फैसला का जो इस मुकदमा का जो फैसला है वो हुजूर मेरे हक में दे चुके हैं, इस मुकदमा का फैसला हुजूर मेरे हक में दे चुके हैं। हज़रत फारूक आज़म ने उस यहूदी से अपना मुनाफिक से पूछा बताओ बात ऐसे ही है कि हुजूर फैसला इसके हक में दे चुके हैं? उसने कहा ऐसे ही बात है। तो समय तो यहाँ ठहरे रहना जब तक अपने घर से ना आ जाओ, अपने घर में गए उनको फरमा के गए या ठहरे रहना, अंदर गए तलवार ली, लाए तलवार से उसकी गर्दन उतार दी, उस मुनाफिक की गर्दन उतार के फरमाया जिसको मेरे आका का फैसला मंजूर ना हो उसका फैसला उमर की तलवार क्या करती है। जन्नती जन्नती हर सहाबी-ए नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी-ए नबी जन्नती जन्नती मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन। फरमाया जिसको आका